اور اس کے ہر صورت کے تحت کچھ مسائل کو بھی آپ نے سماعت کیا۔ آج کے اس بیان میں 10ویں صورت کا ذکر کریں گے مصنف علیہ رحمہ۔ فرماتے ہیں غیر ولی کو نماز جنازہ فوت ہو جانے کا خوف ہو تو تیمم جائز ہے۔ غیر ولی یعنی جس کی میت ہے نا، تو اس کا جو والی ہوتا ہے تو اس کو ولی کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ جو دوسرے لوگ رشتہ دار جو بھی ہوں اس کو غیر ولی کہا جاتا ہے۔ تو غیر ولی کے لیے نماز جنازہ اگر چلی جانے کا خوف ہو تو وہ تیمم کر کے نماز جنازہ میں شریک ہو سکتا ہے، جبکہ معلوم ہو کہ وضو بنائے گا تو نماز جنازہ فوت ہو جائے گی تو اسی وقت تیمم کر کے نماز جنازہ میں شریک ہو جائے، یہ غیر ولی کے لیے جائز ہے۔ رہی ولی کی بات، ولی کو ایسا کرنا جائز نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا لوگ انتظار کریں گے، اس کے بغیر نماز جنازہ پڑھ ہی نہیں سکتے ہیں۔ وہ آئے گا تب نماز جنازہ پڑھی جائے گی، اس کا لوگ انتظار کریں گے، باقی دوسرے لوگوں کا انتظار کرے یہ ممکن نہیں ہے نا۔ اور لوگ بے اس کی اجازت کے پڑھ بھی لیں تو یہ دوبارہ پڑھ سکتا ہے، یہ ولی کے لیے اجازت ہے، جبکہ نماز جنازہ ایک مرتبہ پڑھی جاتی ہے۔ لیکن اگر ولی نے کسی کو نماز جنازہ پڑھانے کی اجازت نہیں دی تھی، ایسے کسی نے پڑھا دی، چلو نماز ہو چکی، لیکن بعد میں یہ ولی آیا، الگ سے یہ ولی بھی نماز جنازہ پڑھ سکتا ہے کیونکہ یہ اس میت کا والی ہے۔ اس لیے یہ ہو گئی 10ویں صورت۔ اب اس کے تعلق سے کچھ مسائل کو سماعت کریں۔ مسئلہ نمبر 26، ولی نے جس کو نماز پڑھانے کی اجازت دی ہو اسے تیمم جائز نہیں۔ جیسے کوئی امام صاحب ہے یا پھر انہی کی رشتہ دار میں سے کچھ اتنا پڑھا لکھا ہے کہ وہ نماز جنازہ پڑھا سکتا ہے، اور ولی نے اس کو اجازت دے دی کہ تو نماز پڑھا، تو اب اس کو جس کو اجازت دی گئی ہے تو اب اس کو تیمم کرنا جائز نہیں ہے۔ اور ولی کو اس صورت میں اگر نماز فوت ہو جانے کا خوف ہو تو تیمم جائز ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اس کو تیمم کرنا جائز اس لیے نہیں ہے کہ ولی نے اپنی ولایت، اپنی تولیت سپرد کر دی اس کو کہ جو نماز جنازہ پڑھا رہا ہے، اب منصب ولایت پر نہ رہا، اب اس کے اندر جو خوبی تھی کہ وہ الگ سے پڑھ سکتا ہے، اس کے بغیر نماز جنازہ نہیں ہو سکتی، کیونکہ وہ بات رہی نہیں، اس نے اجازت دے دی، اپنی تولیت اس کو سپرد کر دی، لہٰذا اب اس کو جائز نہیں جس کو تولیت سپرد کی گئی، اس کو تیمم جائز نہیں، کیونکہ لوگ اب اس کا انتظار کریں گے۔ اور جہاں تک ولی کی بات ہے تو اگر ولی کو خوف ہو کہ میں نے جس کو اجازت دے دی ہے اب وہ پڑھا دے گا میرے بغیر بھی کیونکہ میری تولیت وہاں چلی گئی، تو اب اگر اس کو خوف ہوتا ہے نماز جنازہ فوت ہونے کا تو اب ولی بھی تیمم کر سکتا ہے، ولی بھی تیمم کر سکتا ہے جبکہ نماز جنازہ فوت ہونے کا خوف ہو۔ فرمایا کہ یوں ہی اگر دوسرا ولی اس سے بڑھ کر موجود ہے، ولی صرف ایک نہیں ہوتے ہیں، دو چند بھی ہو سکتے ہیں، تو ولی سے بڑھ کر کوئی دوسرا ولی موجود ہے تو اس کے لیے تیمم جائز، تو اس کے لیے تیمم جائز ہے۔ خوف فوت ہونے کے یہ معنی ہے کہ چاروں تکبیریں جاتی رہیں، ہے نا، چاروں تکبیریں۔ ابھی جو دو مسائل میں جو بتایا گیا کہ نماز جنازہ فوت ہونے کا خوف ہو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو معلوم ہو کہ میں اگر وضو بنانے جاتا ہوں تو نماز جنازہ کی چاروں تکبیر چلی جائیں گی، اگر ایک بھی تکبیر وہ پا لے گا، اتنا اس کو اندیشہ ہے کہ میں وضو بنا لوں پھر بھی میں ایک تکبیر پا لوں گا تو اس کو تیمم جائز نہیں۔ چاروں تکبیر فوت ہونے کا خوف ہو تو تیمم جائز ہوگا، ورنہ اگر ایک بھی تکبیر اس کو مل رہی ہے تو جو ہے اس کو تیمم جائز نہیں ہوگا۔ مسئلہ نمبر 27، ایک جنازے کے لیے تیمم کیا اور نماز پڑھی، پھر دوسرا جنازہ آیا، ایک جنازے کے لیے تیمم کیا اور پہلے جنازے کے لیے جو تیمم کیا وہ کس لیے کیا ہوگا؟ اسی لیے کیا ہوگا نا کہ اس کو نماز جنازہ فوت ہونے کا خوف ہوگا، یا کوئی اور دوسری شرعی وجہ رہی ہو تو پہلے نماز جنازہ اس نے پڑھ لی
اب دوسرا نماز جو ہے دوسرا جنازہ آیا، اگر درمیان میں اتنا وقت ملا کہ وضو کرتا تو کر لیتا، وضو کرتا تو کر لیتا، دونوں جنازوں کے درمیان اتنا وقت مل گیا، مگر اس نے نہیں کیا وضو، کر لیتا چاہتا تو کر لیتا اتنا وقت تھا لیکن نہیں کیا کہ وضو کر سکے، تو وہی پہلا تیمم کافی ہے نا، اتنا وقت ملا کہ وضو کرتا تو تیمم تو کر لیتا مگر نہیں کیا، اور اب وضو کرے تو نماز ہو چکے گی، تو اس کے لیے اب دوبارہ تیمم کرے، یعنی وقت ملا تو چونکہ وقت ملا وضو بنانے کا لیکن کیا نہیں، اور دوسرا جنازہ آ گیا، اب جو ہے اب اتنا وقت بچا نہیں کہ اگر جو ہے وضو بنانے جاتا تو دوسری نماز جنازہ بھی فوت ہو جائے گی، ہے نا، اب وقت چلا گیا، تو اب کیا کرے، تو وہ پہلے والا تیمم تھا نا وہ ٹوٹ گیا، وہ تیمم سے نماز جنازہ دوسری نہیں پڑھ سکتا ہے، کیوں؟ کیونکہ اس کے پاس وقت ملا تھا، پانی پر قدرت ہو چکی تھی، اس لیے وہ تیمم جاتا رہا۔ اب یہ نہیں کیا اس کی الگ بات ہے، لیکن اب دوسری جنازہ نماز کے لیے اگر اس میں بھی فوت ہونے کا خوف ہے تو اب وہ دوسری نماز جنازہ کے لیے آپ دوبارہ تیمم کریں اور پھر جو ہے نماز جنازہ وہ پڑھیں، اور اگر اتنا وقفہ نہ ہو کہ وضو کر سکے، یعنی پہلی نماز جنازہ کے بعد جو دوسرا جنازہ آیا اس کے درمیان اتنا وقفہ نہ ہو کہ وضو کر سکے، تو وہی پہلے والا تیمم کافی ہوگا، کیونکہ اب تیمم نہیں ٹوٹا۔ تیمم کب ٹوٹتا ہے؟ جب جو ہے پانی پر قدرت ہو چکے، اب جو وقت تو ملا نہیں کہ پانی پر قدرت ہو جائے، ہے نا، وقفہ ہی اتنا نہ ملا، ڈائریکٹ جو ہے شروع کر دی گئی، تو اب جو ہے تیمم وہ پہلے والا کافی ہو جائے گا۔ مسئلہ نمبر 28، سلام کا جواب دینے یا درود شریف وغیرہ وظائف پڑھنے یا سونے یا بے وضو مسجد میں جانے یا زبانی قرآن پڑھنے کے لیے تیمم جائز ہے، اگرچہ پانی پر قدرت ہو، یعنی قرآن پاک کو زبانی قرآن پاک پڑھنا جبکہ صرف محدث ہو، حدث سے اصغر صرف لائق ہو، اس پر غسل فرض نہ ہو، صرف وضو فرض ہو، ہے نا، وضو اس کے لیے ضروری ہو، تو اب زبانی تو وہ قرآن پڑھ ہی سکتا ہے نا، کیونکہ وہ محدث ہے، لیکن حدث سے اکبر طاری نہیں ہے، حدث سے اصغر طاری ہے، لہذا زبانی قرآن تو وہ پڑھ ہی سکتا ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ تیمم کر کے وہ قرآن شریف پڑھے، ہے نا، وضو بھلے اگرچہ پانی ہو پھر بھی پانی پر قدرت ہونے کے باوجود بھی تیمم کر کے وہ قرآن شریف منہ زبانی پڑھ سکتا ہے، یا مسجد میں جانے کے لیے، ہے نا، حدث اکبر طاری نہ ہو اس کا یاد رکھیں، ہے نا، صرف وضو ہو اس کے اوپر، لیکن وضو نہیں کیا تیمم کر کے مسجد کے اندر چلا آیا، تب بھی وہ جانے کے لیے صرف مسجد میں جانے کے لیے تیمم وہ اس کے لیے جائز ہے۔ مسئلہ نمبر 29، جس پر نہانا فرض ہے اسے بغیر ضرورت مسجد میں جانے کے لیے تیمم جائز نہیں ہے نا، یعنی جس پر غسل جنابت ہو، جس پر غسل فرض ہو، تو اب وہ مسجد میں نہیں جا سکتا، اگرچہ تیمم کر کے بھی مسجد میں جانے کی اجازت نہیں ہے۔ ہاں اگر مجبوری ہو، جیسے ڈول رسی مسجد میں ہو اور کوئی ایسا نہیں جو لا دے تو تیمم کر کے جائے، یعنی جیسے کنواں ہے، پہلے زمانے میں ایسا ہوتا تھا، نل وغیرہ نہیں رہتے تھے، اب اس کو نہانے کی ضرورت ہے اور ڈول اور رسی مسجد داخل مسجد میں رکھی ہوئی ہے، اور کوئی ایسا انسان بھی موجود نہیں ہے کہ وہ ڈول اور رسی لا کر کے اس کو دے دے، ہے نا، تو اب اس کے لیے یہ ہے کہ تیمم کرے، تیمم کر کے ڈول اور رسی لے آئے، پھر کنویں سے پانی کو نکال لے اور جلد سے جلد نکل آئے، یعنی تیمم کرے اور فوراً اندر جائے، ڈول رسی لے فوراً نکل آئے۔ مسئلہ نمبر 30، مسجد میں سویا تھا، نہانے کی ضرورت پڑ گئی، یعنی مسجد کے اندر خاص کر کے معتکف جو رمضان میں اعتکاف کرتے ہیں ان کے لیے مسئلہ ضروری ہے کہ سویا تھا اندر، معتکف کو سونا جائز ہے نا، غیر معتکف اندر نہیں سو سکتا، اگر بائی چانس کبھی سونے کی ضرورت پڑ بھی گئی تو اس کے لیے یہی علماء حکم لگاتے ہیں کہ پہلے وہ جو ہے اعتکاف کی نیت باہر سے کر کے اندر داخل ہو، پھر درود وغیرہ پڑھے، ورد و وظائف پڑھے، پھر بعد میں اگر سو گیا، اعتکاف نفلی ہو یا سنت موقدہ کا ہو، ہے نا، جیسے سنت موقدہ کا رمضان میں ہوتا ہے، باقی آپ کبھی بھی جیسے آپ نماز ظہر پڑھنے آئیں، نماز عصر پڑھنے آئیں، تو آپ باہر ہی سے اعتکاف کی نیت کر لیں، کیونکہ مسجد میں ایک تو آنا ثواب ہے، پھر اعتکاف کی نیت سے آنا یہ ڈبل
ثواب ہوگا کہ آپ کو نماز پڑھنے کا بھی ثواب ملے گا اور معتکف کا جو ثواب رکھا جاتا ہے معتکف کا بھی ثواب ملے گا۔ تو اگر کسی نے نفلی اعتکاف کیا ہو پھر سو گیا اندر، اس کے لیے بھی یہ مسئلہ ہے کہ اگر جو ہے نہانے کی ضرورت پڑ گئی تو آنکھ کھلتے ہی جہاں سویا تھا وہیں فوراً تیمم کر کے نکل آئے، تاخیر حرام ہے۔ یعنی جس جگہ سویا ہے جسے آنکھ کھلی اسی جگہ پر جو ہے ٹائلز ہو یا جس کی بھی یہ زمین بنی ہے، چونکہ پتھر سے ہی زمین بنائی جاتی ہے اور پتھر چونکہ زمین کی جنس سے مانا جاتا ہے، لہذا مسجد میں جہاں سویا تھا وہیں پر وہ تیمم کرے گا اور بلا تاخیر فوراً باہر نکل جائے گا۔ یہاں تک آپ نے جو ہے 10ویں صورت ہے پانی پر قدرت نہ ہونے کی مسائل کچھ آپ نے سماعت کر لیے۔ اب اسی کے تعلق سے کچھ اور چند مسائل بھی ہیں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ، کل کے بیان میں اس کا فاتحہ۔ وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلق محمد و آلہ وصحبہ۔